توبہ کرنا کیا ہوتا ہے اور استغفار کیا ہوتا ہے، معافی مانگنا کیا ہوتا ہے، دیر از اے ڈفرینس. ایک دوسرے کا سینونیم نہیں ہے، اس میں فرق ہے دونوں میں. استغفار یا معافی مانگنا ہوتا ہے کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی پہ مجھے معاف کر دیں. میں نے پاسٹ میں کی، وہ ایک پاسٹ ہے کہ مجھے معاف کر دیں اس چیز پہ، میرے سے غلطی ہو گئی. تو بول ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے یار کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یا مجھے معاف کر دینا یار آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. وہ لائن، یہ توبہ آپ کی قبول ہونے والی توبہ ہے. ایک خالی سا استغفار کہہ دینا یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں بہت جگہ رمضان میں تو اسپیشلی میں نے بہت جگہ اس چیز کو پڑھا کہ میں نے ان لوگوں سے درگزر فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم کوٹ کرنا ہے، میں نے لائن آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس لیے مفہوم کوٹ کرنا ہے کہ میں درگزر فرماتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور نیک یا صالح عمل کیے، نیک عمل کیے. تو ظاہر ہے کہ اللہ معاف کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اگلا بندہ نیک عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگزامپل اگر میں کوٹ کروں، آپ ٹیچر ہو اور آپ کے سامنے 2 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ایکولی گڈ ہیں، ان کا بیہیویئر اچھا ہے، تو شرارت کر رہے ہیں، ایک شرارت کر رہے ہیں، دونوں ایک جیسے شرارت کر رہے ہیں، اور ایک کہتا ہے ایم سوری ٹیچر آپ نہیں کرتا، ٹیچر ڈانٹتے ایم سوری ٹیچر آپ نہیں کرتا، ٹیچر کہے گی اوکے ٹھیک ہے. دوسرا کرتا ہے وہ کہتا ہے ایم سوری ٹیچر آپ نہیں کرتا. پہلے والا پھر دوبارہ وہی شرارت کرتا ہے، ٹیچر اس کو پھر دیکھے گی، وہ پھر کہے گا ایم سوری ٹیچر آپ نہیں کرتا. وہ ان سوریز کو ایکسیپٹ ضرور کر رہی ہوں گی، وہ اس کو معاف کر رہی ہوں گی بچے کو کہ اچھا چلو کوئی نہیں اب نہیں کرے گا، اب نہیں کرے گا، اب نہیں کرے گا. وہ کہہ رہا ہے اب نہیں کرتا، اس کی بات کو بھی یقین کر رہی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے اب نہیں کرتا تو نہیں کرے گا، لیٹس سی نہیں کرتا، پچھلی معاف کر دو. ایک ٹائم آئے گا، مطلب دیکھ رہا ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ٹیچر کہے گی کلاس سے باہر چلے جاؤ، تم نے باز نہیں آنا. فار انسٹنس یہ اسٹوڈنٹ اے ہے اور ایک اسٹوڈنٹ بی ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ اے ہے، اس کو ایک کلاس سے باہر چلے جاؤ، تو وہ کہے گا اچھا سوری ٹیچر اب نہیں کرتا، ٹھیک. وہ اس کو ایک اور وارننگ دے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہی شرارت کرے گا، تو ٹیچر اسے اٹھا کے کلاس سے باہر نکال دے گی. اب اس کی جو پچھلی سوریز تھیں وہ ایکسیپٹ ہو چکی ہیں، اس پہ اس کی ٹیچر نے ناراض ہو کے نہیں کیا. ہاں اس کی بار بار وارننگ دینے پہ ایٹ لاسٹ کلاس ختم ہونے والی تھی اور وہ ہٹ نہیں رہا تھا، تو ٹیچر نے اٹھا کے باہر کر دیا کہ یہ تو مان ہی نہیں رہا یار. یہ وہ ٹائم ہے جب ایک انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس ٹائم اس پر توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ وہ ٹائم. اب جو اسٹوڈنٹ بی ہے وہ کہتا ہے ایم سوری ٹیچر اب نہیں کروں گا، ٹیچر کہتی ہے اوکے ٹھیک ہے معاف کر دیا. پھر شرارت کرتا ہے، ٹیچر کہتی ہے، پھر وہ کہتا ہے ایم سوری ٹیچر اب نہیں کروں گا، ٹیچر کہتی ہے اوکے ٹھیک ہے. 2 3 4 مینی ٹائمس. ایٹ لاسٹ وہ کہتا ہے ٹیچر اب نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ نہیں کرتا. ٹیچر اس کو نوٹ کرتی ہے، وہ نہیں کرتا، تو ٹیچر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. وہ بچہ اس کی نظر میں پیارا ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے میری بات مانی. حالانکہ اس نے پہلے اس نے پہلے شرارتیں کی، بہت دفعہ کی، لیکن اس نے وہ ساری ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی معاف کی. لیکن اب وہ اس کو محبوب ہو گیا، اب وہ اس کو اپنے چوزڈ اسٹوڈنٹس میں رکھ لے گی کہ ہاں یار یہ ہی از چوزن، یہ میری بات مانتا ہے. ٹھیک. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو سی اسٹوڈنٹ ہے، وہ شرارت کر رہا ہے، ٹیچر اس کو روک رہی ہے. اس نے ان دونوں کو دیکھا، اس نے کہا اچھا یار سوری ٹیچر اب نہیں کرتا. ٹیچر نے اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے اب تم نہیں کرو گے. وہ پھر شرارت کرتا ہے، وہ اس کو پھر سوری کرتی ہے. اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یار ان کو ٹیچر نے ہر سوری پہ ایکسیپٹ کر لیا اور کچھ نہیں کہا، تو میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے بھی کر دے گی، اس نے کون سا کچھ کہنا ہے، میں سوری کر دوں گا، خیر ہے میں شور کر لیتا ہوں، میں سوری کر دوں گا. اس اسٹوڈنٹ کو ٹیچر ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بچہ جو ہے یہ صرف اس بیس پہ شرارت کر رہا ہے کہ میں وارننگس دے رہی ہوں. سملرلی کیس کو میں اگر اس سینیریو کو میں ایسے پٹ کروں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. فار انسٹنس اسٹوڈنٹ اے لیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے انجانے میں دوبارہ گناہ ہوا، اس نے پھر معافی مانگی، دوبارہ ہوا پھر معافی، دوبارہ ہوا پھر معافی مانگی، لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی نیت بھی ہے کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا، لیکن اس سے پھر بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ آزماتا ہے، سینیریوز پٹ کر کے اللہ آزماتا ہے. اللہ اس کو معاف کرتا جاتا ہے، لیکن وہ محبوب نہیں ہو، اس طریقے سے محبوب نہیں ہوتا جیسے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہوا تھا. تو آخری سانس تک وہ معافی مانگ، لیکن آخری سانس پہ بھی اگر وہ معافی مانگ لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. اسٹوڈنٹ بی کو اگر میں لوں تو وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے معافی مانگی اللہ سے اور کہا اب نہیں کروں گا، اور وہ پھر وہ نہیں کرتا، تو اللہ ایسے انسان کو چوز کر لیتا ہے اپنے لیے.
اور سی اسٹوڈنٹ ہے جس نے دیکھا, مطلب ایک وہ انسان ہے جس نے کہا کہ یار اللہ معاف کر دیتا ہے, خیر ہے کر لو یار, میں معافی مانگ لوں گا, پھر معافی مانگوں گا. اس انسان کو اللہ ایک لمٹ تک معاف کرتا ہے, اس کے بعد بس, کیونکہ وہ جان بوجھ کے گناہ اس نیت پہ کرتا ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, نیتیں سب سے اوپر ہیں, تو وہ اس نیت پہ گناہ کرتا ہے کہ یار مجھے تو اس نے معاف کر ہی دینا, تو میں گناہ کر لیتا ہوں. تو وہ اس کی معافی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اللہ عالم, اللہ کرنے والی ذات ہے, لیکن ہماری انسانی عقل کہتی ہے کہ اس کی معافی تو پھر بہت مشکل ہے, کیونکہ انسان نہیں ایسے انسان کو معاف کر سکتا, تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نافرمانی. تو پھر اور ایک اور سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے. اس پہ انشاءاللہ میں پھر کسی ٹائم ویڈیو بنائیں گے. تو ابھی یہی ہے کہ یار آپ لوگ جب توبہ کرو تو اس طریقے سے توبہ, آپ ایک میسیج کر دینا, آئی ایم سوری اینڈ آئی مین اٹ. تو جب آپ اللہ سے کہتے ہو کہ یو آر سوری, تو یو شوڈ مین دیٹ. اس طرح سے معافی مانگو کہ اب نہیں ہوگا, یا اللہ مطلب نہیں ہوگا. اور آپ کو پھر اگر دوبارہ کسی سینیریو میں اللہ آزمائش کے لیے ڈالتا بھی ہے تو پروو اٹ کہ ہاں آپ نے اللہ سے جو معافی مانگی تھی وہ آپ نے ایسے مانگی تھی کہ واقعی توبہ تھی, سچی توبہ تھی, ٹرو توبہ تھی. ہر ایک کو نہیں ملتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ معافی ہی نہ مانگو. اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور جب مانگ لو تو پھر اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرو. پھر یہ نہ کہو گے یار اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ بڑا زبردست ہے, وہ پکڑ لیتا ہے, وہ پکڑ لیتا ہے, ایٹ لاسٹ وہ پکڑ لیتا ہے. تو اللہ کی پکڑ سے بچیں, اللہ کو راضی کریں. اللہ آپ ساروں سے راضی ہو, آمین. اللہ مجھ سے راضی ہو. تو دیر از اے ڈفرینس بٹوین توبہ اینڈ معافی, استغفار اینڈ اتوب الیہ. تو جب بھی استغفار کی تسبیح کریں تو استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ پوری تسبیح کریں, اور اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آئندہ نہیں کروں گا. اور ہاں, ون تھنگ, جب آپ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں تو اپنے ہر گناہ کو اللہ کے آگے ایڈمٹ کریں کہ میں نے فلانا گناہ کیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. میں نے فلانا گناہ کیا تھا, مجھے معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. میں نے فلانا, جتنے یاد آتے ہیں آپ کو, جب آپ ان کو ایڈمٹ کر کے معافی مانگتے ہو تو وہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں. باقی تو آپ کہتے ہو یا اللہ میرے جانے انجانے میں کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیں, تو آپ کی تو پوری زندگی, میری اتنی عمر ہوگی, میرے پیچھے اتنی زندگی ہے, میرے پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے. لیکن ایک ٹرو توبہ وہ ہے جب میں ایک گناہ کو سوچ کے اللہ کے آگے ایڈمٹ کریں گے, اور اس کے بعد اس گناہ پہ مجھے شرمندگی ہوگی, کہیں گے یار میں نے کیا کر دیا یار, اور یا اللہ مجھے معاف کر دیا, آئندہ نہیں ہوگا. یہ توبہ ایک اور ہی لیول پہ توبہ ہوتی ہے. اور ایک یہ توبہ, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں یار, میں بڑا گنہگار بندہ ہوں, یہ توبہ ایک اور. تو آپ کو دیکھیں گے جب آپ ایک گناہ کو ایڈمٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, اور اس چیز کی ویلیو کیا ہے, اور ایک سمپل کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں, اس کی ویلیو کیا ہے. تو تھوڑا چیزوں کا موازنہ کیا کریں زندگی میں. زندگی اسی کا نام ہے, اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے. اللہ آپ ساروں سے راضی ہو. جزاک اللہ. شیئر کیجیے گا, باقیوں کو بھی بتائیے گا, اپنی طرف سے بے شک بتائیں, صدقہ جاریہ ہے, لیکن یہ چیز بتائیں کہ جب معافی مانگیں تو اپنی معافی بھی مانگیں, اور پھر آئندہ نہیں کریں گے لازمی کہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جنہوں نے نیک عمل کیے توبہ کے بعد, ان سے اللہ درگزر کرے گا. تھینک یو سو مچ.